صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین کرام، احادیث نبویہ پر ایک ہمارا مختصر سلسلہ جاری ہے. تو آج ہم جس حدیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث بہت ہی جامع معنی حدیث ہے. یہ حدیث بیان کرنے والی ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس انسان نے بھی دین اسلام میں نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایک ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ بھی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ حدیث بہت سے مسائل کا حل ہے، بہت سے سوالوں کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شریعت میں، دین میں، عبادات میں جو بھی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں، مہر نہیں، وہ مردود ہے، وہ کوئی قابل قبول نہیں. چاہے انسان 24 گھنٹے وہ عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کے پاس خلوص نیت نہیں، تو اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ملے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن لوگ بڑے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن ہم اس کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہوں گے کہ جس میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کی ہوگی. تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی دلیل تلاش کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، کیا احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے. اگر نہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. دیکھیے ہم سارے معاملات میں زمین خریدتے ہیں تو ہم پٹواری کے پاس جاتے ہیں، ہر وہ بندہ جو یہ معاملات کو جانتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس پوچھتے ہیں اس میں کوئی معاملہ تو نہیں، اس زمین میں کوئی مسئلہ تو نہیں. لیکن جب ہمارے دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو بھی انسان، چاہے وہ اس نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے، حدیث بیان کرتا ہے، چاہے وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ نہیں پوچھنا اس نے کہ حدیث واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو ہمیں دین کا علم اور اس پر جو عمل کرتے ہیں یہ سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں دی بلکہ آخرت کے لیے بھی دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، فرمایا جس کو کہتے ہیں دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس طرح تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لیکن اللہ جو بدعتیں ہیں، نئے امور ہیں، اس سے بچ جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی. تو ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے امور ہیں
جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں، نہ دین میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس میں آپ ان امور میں سے میلاد النبی دیکھ لی، عید میلاد النبی جو منائی جا رہی ہے، اسی طرح جو رجب کے کنڈے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیجئے، اسی طرح شب برات دیکھ لیجئے، اسی طرح جو ہے وہ معاملے آج ہم خود دیکھتے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بالکل نہیں، لیکن آج ہم کر رہے ہیں اور یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ نہیں، ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا، اور جو ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر کرتے ہیں ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی بیان کرنے والی ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس انسان نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر قرآن و حدیث کی مہر نہیں، وہ مردود ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو اللہ رب العزت پسند کرے، اور وہ ہم کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے جنت کا وارث بھی بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔